حي على الفلاح. وقل رب زدنی علما. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو معاف ہی نہیں کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی ان لا اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان واحبطت عملک. کون ہے جو مجھ پر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا، اس کو تو میں نے بخش دیا اور تیرے عمل کو برباد کر دیا. یہ ہے صحیح مسلم کی روایت. اور مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں ذرا تفصیل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنو اسرائیل میں دو آدمی تھے اور دونوں میں آپس میں دوستی تھی، بھائی چارگی تھی. ایک تو بہت عبادت گزار تھا اور دوسرا گناہ گار تھا. چنانچہ ایک بار عبادت گزار نے گناہ گار کو کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا کہ اس کام سے تم باز آ جاؤ. اس نے جواباً کہا مجھے چھوڑ دو، یہ میرے اور میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے. پھر جب بھی عبادت گزار اس گناہ گار کو کسی گناہ پر دیکھتا تو اس سے یہی کہتا تھا کہ اس کام سے باز آ جاؤ، اور گناہ گار یہی کہتا کہ میرے معاملہ کو میرے رب پر چھوڑ دو. یہاں تک کہ ایک دن اس نے اسے کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا جسے اس نے بہت بڑا تصور کیا اور اس سے کہنے لگا کہ برا ہو تیرا، گناہوں سے باز آ جاؤ. گناہ گار نے جواب دیا میرا معاملہ میرے رب پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگراں بنا کر بھیجے گئے ہو؟ وہ شخص بہت غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، یا یہ کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف فرشتے کو بھیجا جس نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا اور دونوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا. اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار سے سوال کیا کیا تجھے میرے بارے میں علم تھا کہ فلاں کو میں جنت میں داخل نہیں کروں گا؟ کیا میرے پاس جو کچھ ہے کیا اس پر تجھے قدرت حاصل تھی، یا میری رحمت کو میرے بندے سے تم روک سکتے تھے؟ پھر اللہ رب العالمین نے اس گناہ گار سے کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس عبادت گزار سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. یہ قصہ رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قصہ کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایک بات کہی جس سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی. محترم ناظرین، اس قصہ سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی ذات کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے، یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس سے انسان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. قصہ میں ایک نیک بندہ اپنے گناہ گار ساتھی کو بار بار سمجھاتا ہے. جب تھک جاتا ہے تو اللہ کی قسمیں دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا.
اللہ کی ذات کو ہم انسان پہ قیاس کریں گے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات کہنے کا اسے اختیار نہیں تھا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کب کس کا دل کھول دے کوئی نہیں جانتا، کب کس کو ہدایت دے اس کا علم کسی کو نہیں، لہذا بندے کا کام اصلاح کے لیے فکر مند ہونا ہے، بندے کا کام ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے، گناہگار کو خوف دلانا ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا ہے۔ داروغہ بننا، حاکمیت اور تسلط جمانا دائی کا کام نہیں، مصلح کا کام نہیں۔ اس قصہ سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان کو سوء خاتمہ سے ڈرنا چاہیے کہ عابد اور زاہد انسان جہنم میں چلا گیا اور گناہگار انسان جنت میں داخل ہوا۔ اس قصہ میں اہل سنت والجماعت کے اس موقف کی تائید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کو معاف کر دے گا۔ وہ بندہ جو گناہگار تھا مشرک نہیں تھا، اگر مشرک ہوتا تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی تھی۔ شرک کے علاوہ سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اس کی دلیل سورہ النساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کو چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان گناہوں پر ڈھیٹ ہو جائے، جری ہو جائے، بغیر سوچے سمجھے گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ یا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ ایک انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ کا ڈر دل میں بسائے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ محترم ناظرین، انہیں چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔